ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، اکثر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافر کبھی جوتا لٹکاتا ہے، رکشہ، گاڑی، بائک، کار، جوتا لٹکاتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو نعلین مبارک بولتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقشہ بنا کر وہ لگاتا ہے اپنی لاری، کار۔ اب ایک نیا ٹرینڈ ہے، ایک ٹیگ لگاتا ہے یا ڈوری لگاتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ ٹیگ اور ڈوری میری بائک اور اسکوٹر پہ رہے گی تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جوتا لگا رہے گا تو میری کار کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ جوتا جو پیر میں پہنا جاتا ہے، ہم نے اس قابل بنا لیا کہ وہ جوتا مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا دے۔ اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ اللہ پر توکل کہاں گیا؟ یہ بات، یہ عقیدہ کہاں چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا نگہبان ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ پر اپنے بھروسے کو بڑھاؤ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غیروں سے کیا کیا چیزیں ہم نے لی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے بہت ساری چیزیں لی ہیں، یہاں قوالیاں ہوتی ہیں، وہاں بھجن ہوتا ہے، یہاں بھی ناریل ہوتے ہیں، بتیاں جلتے ہیں، وہاں بھی ناریل اور بتیاں جلتی ہیں، یہاں بھی چند دن اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کے بعد چند دن کے بعد لے جا کے ندی میں بہا دیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایسی ہوتا ہے، چند دن بٹھا کے پوجا کرتے ہیں، اس کے بعد لے جا کے اسے دریا میں بہا دیتے ہیں، ندی میں بہا دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں آئیں، لیکن ہم نے غیروں کو دیکھا کہ وہ اپنے مندروں کی طرف سفر کرتے ہیں، کوئی گنگا کی طرف، کوئی جمنا کی طرف، کسی اور مندر دوارکا کی طرف، کوئی اور مندر کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو کتنے مسلمان ایسے ہیں حج اور عمرہ کے بجائے اجمیر کا سفر ہوتا ہے۔ اگر پیسے کم ہوں تو یہاں ہمارے قریب میں ایک درگاہ، وہاں کا سفر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو اس سے بڑھ کر کون سی شرک کی مثال ہم دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو بس 3 مساجد، 3 مسجدوں کا سفر تم کر سکتے ہو۔ 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کہیں ثواب کی نیت سے جاتے ہو تو یہی شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس معاشرے میں ہم بستے ہیں، غیروں کے ساتھ ہم بستے ہیں، انہی کی ساری چیزیں ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔